سورة البلد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ایحسب ان لن يقدر علیہ احد۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، یعنی مکہ کے شہر کی، اور حال یہ ہے کہ اس شہر میں آپ کو حلال کر لیا گیا۔ یہ شہر تو امن والا ہے، حرم والا ہے، اس میں تو ہر ایک کی عزت، جان، مال، حرمت والے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور جان، مال کی، حرمت کی تم لوگوں کو پرواہ نہیں۔ اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، آدم علیہ السلام اور ان سے جو انسان دنیا میں پھیلے۔ در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی وہ اس دنیا میں کچھ محنت کرنے کے لیے آیا ہے، کام کرنے کے لیے آیا ہے، آرام کرنے کے لیے نہیں آیا۔ کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ یعنی دنیا میں چند دن کی جو آزادی اس کو ملی اپنی مرضی کرنے کی، تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گیا اور کوئی اس کو پکڑے گا نہیں۔ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، یعنی شیخیاں بگاڑتا ہے، اور اپنی خواہشات کی تکمیل میں جو کچھ وہ کرتا ہے اس پر خوش ہے، اور دوسروں کو بھی خوشی خوشی بتاتا ہے۔ کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں جب وہ ایسی بری بری حرکتیں کر رہا ہے؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانا وشفتین، ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے بولنے کے لیے، اظہار خیال کے لیے؟ وہدیناہ النجدین، اور دونوں راستے نمایاں کر کے اسے دکھا نہیں دیے؟ اچھا اور برا بتایا نہیں، رستہ دکھایا نہیں، یعنی عقل دی، ہوش گوش دیے، دیکھنے کی صلاحیت دی، بولنے کی دی، رستہ دکھا دیا، لیکن پھر بھی وہ سیدھی راہ پر نہیں آ رہا۔ وائے، کیوں؟ وَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی، یعنی وہ اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اور تم کیا جانو کہ وہ دشوار گزار گھاٹی ہے کیا، یعنی کیا نہیں کرنا چاہتا، کیا اس کے لیے مشکل ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، گردنوں کو غلامی سے آزاد کرنا، کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا۔ ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی کہ اے ابو مسعود جان لو کہ اللہ تم پر اس سے بھی زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ میں نے منہ پھیر کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلام آزاد ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم اسے آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہیں پا لیتی یا لپک لیتی۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیما ذا مقربہ، یا خاک نشین مسکین، او مسکینا ذا متربہ، ان کو کھانا کھلانا۔ یعنی انسان اصل میں کیا چاہتا ہے کہ اس کے پاس جو نعمتیں ہوں، جو بھی اس کو ملا وہ سب اپنے اوپر خرچ کر لے، اور اسے معاشرے کے غریب، یتیم، مسکین، کمزور، ضرورت مند لوگوں کی حاجتوں اور ان کی تکلیفوں کا کوئی احساس نہیں، وہ صرف اپنی عیش و عشرت میں مگن ہے، مست ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ عورت اور مسکینوں پر کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے کیا چاہتے ہیں کہ وہ صرف اپنے لیے نہ جیے بلکہ اور لوگوں کا بھی خیال رکھے، یتیم اور مسکین کا۔ پھر آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے، یعنی خالی سوشل ویلفیئر کا کام کافی نہیں ہوگا اللہ کو بھول کر، اللہ پر ایمان بھی ضروری ہے۔ یعنی ہمارے دین میں بیوہ، مسکین، یتیم، غریب کی مدد کرنے والا ایسا ہے جیسے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ ایسا ہے جو نماز میں کھڑا رہے، جو آرام نہ لے، اور پے در پے روزے رکھے اور کبھی روزہ نہ چھوڑے، یعنی جو یتیم اور بیوہ وغیرہ کا خیال رکھے گا اس کا اتنا زیادہ اجر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان لائے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں، وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی تلقین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پہ رحم نہیں کرتا، جس کے دل میں دوسرے کا دکھ درد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا رحمان رحم کرنے والوں پہ رحم کرتا ہے، زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم فرمائے گا۔ فرمایا جو رحم نہیں کرتا رحم نہیں کیا جاتا۔ فرمایا جو وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ تو اس لیے مومن ہونے کا ثبوت دینے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں انسانوں کے لیے رحم کے جذبات ہوں،
ان کے لیے بھلائی اور ان کی خیرخواہی اور ان کی دنیاوی ضروریات پوری کرنے کی بھی اس کو فکر ہو. ایسا کرنے والے اولئک اصحاب المیمنہ، یہ دائیں بازو والے لوگ ہوں گے. والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. ہم اصحاب المشأمہ، وہ بائیں بازو والے ہیں. علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی. یعنی جو لوگ اللہ کی ہدایات اور ان آیات کی جن کا پیچھے ذکر ہوا پرواہ نہیں کرتے تو وہ برے انجام سے دوچار ہونے والے ہیں.